السلام علیکم، میرا نام انصر عباس ہے۔ بچوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ کیلیگرافی پہ لیکچر دیا جائے اور تراکیبی لفظی بھی ہے، اور وہ لیکچر تو میں نے ڈال دیے ہیں۔ بقیہ سادہ جملے، مرکب جملے اور قواعد کے بارے میں تھوڑا سا معلومات جو ہے تو باری باری ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے لیکچر مکمل کیے جائیں گے۔ آپ اپنا میسیج کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کے لیکچر کو مکمل کر کے آپ تک پہنچائیں گے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے مرکب الفاظ۔ مرکب الفاظ، مرکب جو سب سے پہلے لفظ ہے کمپاؤنڈ، مطلب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جب ملتے ہیں تو مرکب بناتے ہیں۔ مرکب الفاظ مطلب لفظوں کا ملنا جلنا، مرکب لفظوں کا مجموعہ۔ جیسے مثال ہے صبح و شام، صبح و شام، تو صبح علیحدہ لفظ ہے، شام علیحدہ لفظ ہے۔ جب ہم ان دونوں کا آپس میں مرکب بناتے ہیں تو لفظ بنتا ہے صبح و شام، اور ایک نیا معنی پیدا کرتا ہے، تو یہ مرکب لفظ ہے۔ اس کے بعد اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ دو یا دو سے زائد بامعنی الفاظ مل کر ایک منفرد اور نیا معنی پیدا کرتے ہیں، پیدا کریں انہیں مرکب الفاظ کہتے ہیں۔ اب مرکب الفاظ کی جو اقسام ہے، مرکب تام، مرکب تام کہ وہ جملہ جو پورا معنی پیدا کرے اسے مرکب تام کہیں گے۔ مثال کے طور پر اسلم نیک لڑکا ہے۔ اس کے بعد مرکب ناقص کہ وہ جملہ جو پورا معنی پیدا نہ کرے اسے مرکب ناقص کہیں گے۔ مثلا نیک لڑکا، اس کے بارے میں نہیں، پورا جملہ نہیں ہے تو یہ جملے کی سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ مرکب ناقص ہو گیا۔ اس کے بعد جو اہم مرکب الفاظ کی جو اقسام ہے، تین ہے، وہ مطلب اور بھی ہے لیکن ہم مزید جو ہے صرف ان تین کو پڑھیں گے۔ مرکب اضافی، سب سے پہلے تو اضافی لفظ جو ہے وہ حروف اضافت ہے۔ اب حروف اضافت کون سے ہے؟ کا، کی، کے۔ اس کے بعد اور بھی ہے کہ جب لفظ میرا، میری، میرے، تمہارا، تمہاری، تمہارے سے مل کر بنتا ہے تو وہ بھی مرکب اضافی آتا ہے۔ اب سنیے گا، مثال ہے بیت اللہ۔ اب بیت جب ہم مرکب اضافی میں عربی میں ہوگا مرکب، تو جو پہلا لفظ ہوگا وہ مضاف اور ہمیشہ نکرہ ہوگا، اور دوسرا لفظ ہوگا مضاف الیہ اور معرفہ ہوگا، تو یہ مرکب لفظ ہے۔ اس کے بعد اس کو ہم نے مزید واضح کیا ہے اللہ کا گھر۔ اب اللہ اس میں معرفہ لفظ ہے، کا اس میں اضافت ہے، اور گھر جو ہے نکرہ، تو اللہ مضاف الیہ اور گھر جو ہے مضاف۔ اب ان کی تعریف آسان سے کر دی ہے کہ وہ مرکب لفظ جو مضاف الیہ اور مضاف سے مل کر بنے اور حروف اضافت کا بھی استعمال ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ یہ تو مرکب اضافی ہو گیا۔ اس کے بعد ہے مرکب توصیفی۔ سب سے پہلے کہ لفظ یہ جو توصیفی ہے یہ صفت، وصف اور خوبی ہے۔ اب مثال کے طور پر نیک لڑکا، اب اس میں نیک جو ہے صفت ہے، اور جس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، صفت بیان کی جا رہی ہے، وہ موصوف، تو اس میں لڑکے کی خوبی بیان کی جا رہی ہے تو لڑکا اس میں موصوف کہلائے گا۔ اب اس کی آسان تعریف یہ ہے کہ وہ مرکب لفظ جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا ہے مرکب عطفی۔ اب عطفی جو لفظ ہے ہمارے عطف سے ہے، عطف جو حروف ہے وہ ہے واو اور نیز۔ اس طرح یہ کہ دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملانے والے حروف عطف کہلاتے ہیں۔ تو اس کی جو ہے تعریف کچھ یوں ہے کہ وہ مرکب لفظ جو معطوف الیہ اور معطوف سے مل کر بنے۔ اب اس کی مثال صبح و شام، اس میں صبح جو ہے معطوف الیہ کیونکہ حروف عطف سے پہلے معطوف الیہ اور حروف عطف کے بعد جو ہوگا وہ معطوف کہلائے گا، اور واو جو ہے عطف کہلائے گا۔ اس کی ایک اور مثال میں نے لکھ دی ہے کہ اسلم اور اکرم، اسلم اس میں معطوف الیہ اور جو ہے ہمارا حروف عطف ہے، اور اکرم جو ہے معطوف ہے، تو اس کی تعریف بھی یہی ہے کہ معطوف الیہ اور معطوف مل کر مرکب عطفی بناتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مزید لیکچر جو ہے اپلوڈ کیے جائیں گے، آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔